اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں نے فروغ نسیم صاحب سے درخواست کی کہ آپ خود ذرا پورے میڈیا کو اور ہمارے قوم کو اعتماد میں لے لیں کہ یہ نئے قانون میں چیئرمین نیب کی تعیناتی سے متعلق اور اس کے علاوہ اس کے خد و خال کیا ہے، اور پھر ہم آپ کے سوالوں کے جواب لے لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ۔ پہلے تو فواد صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور تمام دوست جو جرنلسٹ حضرات بیٹھے ہیں آپ سب کا شکریہ، میڈیا کا، کیمرہ مین، ٹیکنیشین، سب کا شکریہ۔ دیکھیں، چیئرمین نیب کی جو تقرری ہے یہ ایک چھوٹا سا اس میں ایڈیشن ہے جہاں تک یہ امینڈمنٹ آرڈیننس کا تعلق ہے، کیونکہ اس کے اندر اور اتنی ساری چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد رکھوں۔ ایک عام خیال یہ تھا کہ بزنس مین اور جو بیوروکریسی تھی وہ تھوڑی تنگ ہو رہی تھی، اور یہ بات کی جا رہی تھی کہ جی بیوروکریسی کام نہیں کر رہی، بزنس مین تنگ ہو رہے ہیں، عام لوگ تنگ ہو رہے ہیں، پرائیویٹ پرسنز جن کا کوئی واسطہ تعلق ہولڈر آف پبلک آفس سے نہیں ہے، اور یہ بزنس مین ہوں اور بیوروکریسی ہوں، دونوں کے دونوں اس ملک کے بڑے اہم اثاثے ہیں جس کی ہم سب جن کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ obviously اگر کوئی بلیک شیپ ہے تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بائی اینڈ لارج یہ بہت زبردست ہمارے ملک کے پلرز ہیں، اثاثے ہیں۔ تو یہ پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ ایسے امینڈمنٹ لایا جائے کہ جو سارا کا سارا ٹیکسیشن کا معاملہ ہے وہ سارا کا سارا ایف بی آر کو ہی ری ڈائیورٹ کیا جائے۔ اس سے کیس نہیں ختم ہوں گے، اس سے صرف فورم چینج ہو رہا ہے، اور وہ سارا کا سارا فورم ایف بی آر ہے۔ ایف بی آر کے پاس بھی پاور ہے، طاقت ہے پروسیکیوٹ کرنے کی بھی، پینلٹی لگانے کی بھی، ریکوری کرنے کی، لیکن کیونکہ ٹیکس ایشوز ایسے ہوتے ہیں جس میں ریکوری کرنا جو ہے وہ بنیادی بیسک کرائیٹیریا ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ پرائیویٹ پرسنس کی بات کریں تو اگر کوئی پرائیویٹ انسان ہولڈر آف پبلک آفس سے کنیکٹڈ نہیں ہے تو نیب کا کوئی جورسڈکشن نہیں ہے۔ تو ایک ٹیکس پیئرس کا اور ایک جنرلی اسپیکنگ پرائیویٹ پرسنس کو کمپلیٹلی نیب کی جورسڈکشن سے نکال دیا گیا ہے، اور جیسے فواد صاحب نے بتایا آرڈیننس جو ہے وہ کسی لمحے جو ہے وہ پروملگیشن کی اسٹیپس اس کے پورے ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی کے لیے ایک بڑی امینڈمنٹ ہم نے کی، اور تھوڑی سی میں تمیز اس میں باندھوں گا کہ جب لاسٹ ٹائم ہم آرڈیننس لے کے آئے تھے اور بڑی نیک نیتی تھی، یہی دو اہداف تھے کہ پرائیویٹ پرسنز، بزنس مین، بیوروکریسی، ان کو کسی طرح ریلیکس کیا جائے، بیل آؤٹ کیا جائے، اور اس میں انفارچونیٹلی ہماری جو اپوزیشن تھی اس نے بڑی سیاست کی ہمارے ساتھ، اور وہ 38، 39، 40 پوائنٹس لے کے بیٹھ گئے ہمارے ساتھ۔ نتیجتاً آرڈیننس لیپس کر گیا، عمران خان صاحب کا موڈ بھی چینج ہو گیا، کیونکہ دیکھیے وہ تو بڑی نیک نیتی سے بڑھ رہے تھے آگے، اور پھر ان دی اینڈ اپوزیشن لیڈرز نے کس نے میں نام نہیں لوں گا، بھائی ہمارے سارے بہنیں ہیں، ان کا پلیز وہ آرڈیننس دوبارہ سے کر دیں۔ اب نیچرلی ہمارا کوئی ایگو نہیں ہے وہ، لیکن وہ اس طرح آرڈیننس تو نہیں آ رہا، لیکن بہت سی اس کی چیزیں ہیں، اس کو ایک فردر امپروومنٹ بھی ہو رہا ہے، تاکہ جتنی بھی پروسیجرل اگر لیپسز ہیں، کسی نے پروسیجرل لیپسز کی ہیں بیوروکریسی نے، اور اس میں کوئی کسی نے پیسے نہیں کمائے، غلط پیسے نہیں کمائے، رشوتیں نہیں لی، کوئی ایسٹ نہیں بنایا، اور ساتھ ساتھ کوئی کسی نے ایسی اوپینین دی ہے، ایڈوائس دی ہے، رپورٹ پیش کی ہے۔ دیکھیں آج کی تاریخ میں کوئی رپورٹ دیتا ہے، کوئی ایڈوائس دیتا ہے، اوپینین دیتا ہے، بعد میں اگر وہ غلط بھی ثابت ہو جائے لیکن اس کی بدنیتی نہیں ہے تو اس کو بھی نیب کی جورسڈکشن سے نکالا جا رہا ہے، پرووائڈڈ اس کے اندر کوئی اس کا مانیٹری گین نہیں ہو، اللیگل گین نہ ہو۔ اس کے علاوہ ججز کی تقرری میں، کیونکہ دیکھیے میں اگین چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کا بہت قوم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ہمیشہ کام کیا اور کر بھی رہے ہیں، انہوں نے ہی یہ گائیڈ کیا کہ یہ کم سے کم پاکستان میں کوئی ایڈیشنل 90 زیادہ کہہ رہے تھے، ہم نے پھر 90 پہ ان سے ریکویسٹ کی، 90 عدالتیں نیب کی ہونی چاہیے، جس میں سے 30 نئی عدالتیں ہم نے اسٹیبلش کر دیں، اور وہ فنکشنل بھی ہیں، اس کے اندر ججز بھی ہیں۔ اب یہ 90 پلس 24 یا 25 جو پرانے ججز ہیں، تو ان سب کی تقرری کے لیے طریقہ کار تھوڑا سا اس کو ری ورک کرنا پڑا، کیونکہ ہمیں ایک بگر پول چاہیے
ابھی تو پول یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ ڈسٹرکٹ ججز ہیں تو ان میں سے آپ اپوائنٹ کر سکتے ہیں، پرووائڈیڈ وہ ڈسٹرکٹ ججز کوالیفائی کرتے ہیں ٹو بی ایلیویٹڈ ایز ہائی کورٹ جج. تو پول جو ہے وہ چھوٹا ہے. ہمارے پاس اتنے ججز نہیں ہیں کہ پورے پاکستان میں کہ ڈسٹرکٹ ججز بھی سارے ہوں اور ساتھ ساتھ نیب کی بھی اتنی ساری عدالتیں بن جائیں، اس کے اندر بھی یہ ڈسٹرکٹ ججز ہوں. تو لہٰذا پھر یہ طے کیا کہ کوئی بھی ایگزسٹنگ ڈسٹرکٹ جج ہے یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ہے، وہ کوالیفائی کرے گا نیب کا جج بننے کے لیے، اور اس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے کنسلٹیشن کی جائے گی چیف جسٹس آف دا ریسپیکٹو ہائی کورٹس کے ساتھ. جو بھی ریسپیکٹو ہائی کورٹس کے چیف جسٹس، کیونکہ وہ بہتر جانتے ہیں کون کس طرح کام کر رہا ہے، کس کو وہ ریلیز کرنا چاہتے ہیں، کس کو ریلیز نہیں کرنا چاہتے. تو ایک ان کی کنسلٹیشن جو ہے کلیئرٹی سے اس میں رکھی گئی ہے. سیکنڈ جو پول ہوگا وہ ہوگا کہ کوئی ریٹائرڈ ہائی کورٹ کا جج ہو، کوئی ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج ہو، کوئی ریٹائرڈ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ہو، کوئی سرونگ یا ریٹائرڈ اسپیشل کورٹ کا جج ہو. اور اسپیشل کورٹ کے بھی جیسے اے ٹی سی والے ججز ہیں یا اور اسپیشل کورٹس اگر ہیں، تو وہ جو حضرات ہوں گے ان کی اگر عمر 68 سال سے کم ہے تو کنسلٹیشن ان کی ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ. تو وہ بھی کنسلٹیشن جو ہے یا پوری اتھارٹی جو ہے وہ لا منسٹری نے یا پرائم منسٹر نے یا گورنمنٹ نے اپنے پاس نہیں رکھی، بلکہ کنسلٹیشن چیف جسٹس آف پاکستان سے ہوگی. دا آئیڈیا ہے اس کے نیوٹرلٹی نہ صرف ہو بلکہ نظر بھی آئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جس کے لیے آپ لوگ اتنے دنوں سے لگے ہیں چیئرمین نیب کی تقرری، تو یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ پچھلے 3-4 مہینے سے سر جوڑ کے فواد بھی، ہم سارے اٹارنی جنرل بھی، بہت سے اور ہمارے دوست کیبنٹ ممبرز بھی پی ایم کے ساتھ بریفنگ، اور اس کے بعد پھر یہ طے ہوا ہے. اور اس کی تھوڑی باریکی سمجھیے گا. بائی دا وے میرے اور فواد کے بیانیے میں کوئی فرق نہیں ہے، جو کہ بعض لوگوں نے کوشش کی کہ جی فرق ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، آپ خود ڈیسائیڈ کیجئے کہ فرق ہے یا نہیں ہے. چیئرمین نیب کی جو تعیناتی ہے وہ کریں گے صدر پاکستان آفٹر کنسلٹیشن وتھ بوتھ لیڈرز آف دی ہاؤس اینڈ اپوزیشن. یعنی جو کنسلٹیشن کرنی ہے صدر پاکستان نے کرنی ہے دونوں حضرات سے. تو یہ کنسلٹیشن جو ہے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب سے یا جو بھی لیڈر آف دی ہاؤس اپوزیشن ہوں گے ان سے اس طرح نہیں ہو رہی، بلکہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ کنسلٹیشن فیسیلیٹیٹ وہ کریں گے دونوں سے. اور اگر کسی وجہ سے اگر کنسلٹیشن ہوتی ہے اور کنسلٹیشن کے بعد یہ طے ہو جاتا ہے کہ ہاں جی مسٹر ایکس کو بنایا جائے چیئرمین نیب، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی وجہ سے یہ کنسلٹیشن جو ہے وہ کنسنس اورینٹڈ نہیں ہوتی، اچھا بائی دا وے کنسلٹیشن جو ہے وہ کنسنسس اورینٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نے یہاں رکھا ہے کہ اگر کنسنسس اورینٹڈ نہیں ہے اور یہ کنسلٹیشن جو ہے فیل ہو جاتی، تو پھر ہوگا یہ کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی. پارلیمانی کمیٹی جو ہے اسی طرح بنے گی جیسے ای سی پی کے ججز حضرات ممبرز حضرات کی تعیناتی کے لیے ہوتی ہے. اور وہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ اسپیکر صاحب جو ہیں نیشنل اسمبلی کے وہ تشکیل دیں گے 6 گورنمنٹ ٹریجری بینچز سے، 6 جو ہیں اپوزیشن بینچز سے. اور وہ یہ دیکھا جائے گا کہ کتنی پروپورشن ہے اپوزیشن کی اور ممبرز آف دی ٹریجری کی. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو ان کے رسپیکٹو لیڈران ہیں وہ نامینیٹ کریں گے ان پارٹیز کے. اس کے بعد اگر کوئی مس کانڈکٹ کی کسی کو شکایت ہے تو پھر چیئرمین نیب کی جو سزا جزا کا ہے وہ پیرایا 209 کا ہوگا، یعنی سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی فورم ہوگی. کیونکہ ایک تھنکنگ یہ آ رہی تھی کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو فورم نہ رکھا جائے لیکن پیرایا جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کا رکھا جائے، لیکن پھر یہ طے ہوا کہ نہیں، سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی فورم ہوگی اور اس کا پیرایا بھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز کا جو مس کانڈکٹ کا جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کے پیرائے سے ان کو دیکھا جائے گا. اور جب تک نئے چیئرمین جو ہیں وہ اپوائنٹ
ان کو نہیں کیا جاتا تو پرانے چیئرمین کنٹینیو کریں گے، اور یہ ہم نے اسپیسیفائی کر دیا کہ ان کے پاس وہ تمام پاورز ہوں گی جو کہ ایک ریگولر چیئرمین کے پاس ہوں گی، تمام سارے فنکشنز اتھارٹی ہوں گے. اور یہ کوئی نیا پروویژن نہیں ہے، جو 2013-2014 کا جو امبڈسمین کا جو اسٹیچوٹ ہے اس کے اندر بھی اسی قسم کے پروویژنز ہیں. تو لہذا تاکہ کوئی ویکیوم نہیں ہو، کوئی لکونہ نہیں ہو اور کام جو ہے وہ چلتا رہے. لفظ جو ہے نان ایکسٹینڈیبل اس کو ہم نے ڈیلیٹ کیا ہے اس میں سے، اور دا آئیڈیا یہ ہے کہ ہمارے پاس سلیکشن کے لیے ایک بڑا پول ہو. یہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ ایگزسٹنگ جو چیئرمین نیب ہیں ان کو ہی پرماننٹلی لگایا جائے گا، لیکن پرائم منسٹر یہ سمجھتے ہیں، گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے، پرائم منسٹر کے کیبنٹ ممبرز یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بڑا پول ہونا چاہیے ٹو سلیکٹ چیئرمین نیب جو پریزنٹ ہے. ان کی کارکردگی جو ہے اگر آپ کمپیئر کریں پرانے تمام چیئرمین سے، سب آپ کے سامنے ہے. کتنی انہوں نے ریکوری کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کہاں سلیکنس ہے کہاں نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ نئے نام بھی ہیں کافی سارے جن کے اندر ہماری ان کی پرائم منسٹر صاحب کی، اٹارنی جنرل کی، شہزاد اکبر کی، ہماری ساری ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. اور اس میں پھر یہ فائنلی پریزنٹ چیئرمین نیب بھی اور پرانے تمام چیئرمین سارے کے سارے سب کو ہم کنسیڈر کریں گے. اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین اور وزیر قانون فروغ نسیم نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ FBI تحقیقات کر سکتا ہے، کاروباری افراد اور بیوروکریسی ملک کے اہم ستون ہے.